کیلیفورنیا کے شہر لاس اینجلس میں جنگلات میں لگنے والی آگ اور اس کے پھیلاؤ میں 1 لاکھ سے زائد لوگوں کو اپنے گھر چھوڑ کر محفوظ مقامات پر منتقل ہونا پڑا۔ یہ لاس اینجلس کا ایک پوش علاقہ ہے جہاں بہت سے ہالی ووڈ ستاروں کے گھر ہوا کرتے تھے، لیکن آج کھنڈرات کی شکل اختیار کر گئے ہیں۔ نفرت انگیز پوسٹ اور اسرائیلی قوت کی مسلسل حمایت کرنے والے 77 سالہ اداکار جیمز ووڈ گزشتہ روز CNN کو انٹرویو دیتے ہوئے آپ دیدہ ہو گئے۔ تو کیا جیمز ووڈ کو یہ احساس ہے کہ غزہ میں بھی کتنے معصوم لوگوں کے ساتھ یہی ہوا ہے؟ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ، آپ کا دوست سمر رمضانی، اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں VLC پاکستان میں۔ ناظرین، امریکی ریاست کیلیفورنیا کے شہر لاس اینجلس میں جنگلات میں لگنے والی آگ اور اس کے پھیلاؤ میں اضافے کے باعث کم از کم 5 افراد ہلاک ہو گئے اور 1 لاکھ سے زائد لوگوں کو اپنے گھر چھوڑ کر محفوظ مقامات پر منتقل ہونا پڑا۔ حکام کے مطابق آگ 6 مقامات پر لگی ہوئی ہے اور دھوئیں نے پورے شہر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے، جبکہ میٹروپولیٹن علاقے میں بحر الاوقیانوس کے ساحلی علاقے سے لے کر پیساڈائنا تک مکانات کو نقصان پہنچا۔ اگر بات کی جائے جانی نقصان کی، تو امریکی ریاست کیلیفورنیا کے شہر لاس اینجلس اور اس کے ملحقہ علاقوں میں منگل کی صبح سے جنگلات میں مختلف مقامات پر لگنے والی آگ نے اب تک 5 جانیں لے لی ہیں۔ یہ لاس اینجلس کا ایک پوش علاقہ ہے جہاں بہت سے ہالی ووڈ ستاروں کے گھر ہوا کرتے تھے، لیکن آج کھنڈرات کی شکل اختیار کر گئے ہیں۔ ان ہالی ووڈ ستاروں کے ساتھ بہت سے عام لوگ بھی متاثر ہوئے۔ اگر ہم ایک اعداد و شمار کی بات کریں تو 1 لاکھ سے زائد لوگوں کو اپنے گھر چھوڑ کر محفوظ مقامات پر منتقل ہونا پڑا۔ اگر ایریا کی بات کی جائے تو یہ آگ 1000 ایکڑ رقبے تک پھیل چکی ہے۔ ناظرین، اس کو اتفاق کہیں یا اللہ تعالیٰ کا انصاف کہیں، وہ اداکار جو غزہ میں بچوں کے مرنے، معصوم بچوں کے شہید ہونے اور ان کے جلنے پر خوش ہو رہا تھا، اس کا گھر بھی اس میں شامل ہے۔ اس اداکار کا نام جیمز ووڈ ہے اور اس نے خود تصدیق کی ہے ٹویٹر پہ کہ اس کا گھر بھی جل کر راکھ ہو گیا۔ جیمز ووڈ گزشتہ روز CNN کو انٹرویو دیتے ہوئے آپ دیدہ ہو گئے اور کہا کہ یہ اپنے کسی قریبی کو کھو دینے جیسا ہے۔ ایک دن آپ اپنے گھر کے سوئمنگ پول میں تیر رہے ہوتے ہیں، لیکن اگلے دن سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ تو کیا جیمز ووڈ کو یہ احساس ہے کہ غزہ میں بھی کتنے معصوم لوگوں کے ساتھ یہی ہوا ہے؟ بلکہ وہ معاملہ جو ہے وہ اس سے زیادہ تکلیف دہ ہے، کیونکہ دیکھیں، آگ لگنا قدرتی عمل ہے، قدرتی عمل پہ انسان پھر صبر کر لیتا ہے، لیکن اگر کوئی دوسرا آ کے آپ کے گھر کو تباہ کرتا ہے، آپ کے بچے کو مار دیتا ہے، آپ کے گھر کو جلا دیتا ہے، آپ کے بچوں کو زندہ جلا دیتا ہے، تو وہ تکلیف اور وہ کرب ہم بیان ہی نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا دشمن کون ہے، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو صبر ایک ایسے معاملے پہ کرنا ہے جس کو آپ حل کر سکتے ہیں، اور ایسی شخصیات جو با اثر رکھتی ہیں، اگر وہ لوگ معصوم لوگوں کے مرنے پہ خوش ہوں گے تو آپ مجھے بتائیں کس طرح کا پیغام لوگوں تک جائے گا۔ اور دکھ کی بات یہ ہے کہ وہ شخص جب ایسے فوٹیجز دیکھتا تھا غزہ کی، وہ ہمیشہ اس کے اوپر جشن کرتا تھا، بلکہ اس نے ٹویٹ بھی کی۔ جیمز ووڈ اداکار کی میں بات کر رہا ہوں، اس نے ایک ٹویٹ کی جس میں اس نے باقاعدہ مینشن کیا کہ یہ جنگ رکنی نہیں چاہیے، امریکہ کو چاہیے کہ وہ اسرائیل کو سپورٹ کرے اور حماس کو ختم کرے، اور وہ ان فوٹیجز کو ری ٹویٹ کیا کرتا تھا۔ نفرت انگیز پوسٹ اور اسرائیلی قوت کی مسلسل حمایت کرنے والے 77 سالہ اداکار کا گھر راکھ کا ڈھیر بننے کے بعد CNN کو انٹرویو دیتے ہوئے آپ دیدہ ہو گئے، اور سوشل میڈیا کے صارفین نے اداکار کو آڑے ہاتھوں لیا اور موقف اپنایا کہ انہیں اداکار سے کوئی ہمدردی نہیں۔ میں بات کرتا جاؤں تو سوشل میڈیا کے صارفین نے انہیں یاد کروایا کہ وہ کیسے مظلوم فلسطینیوں کے گھر تباہ ہونے پر خوش ہوتے تھے۔ ایک فلسطینی شاعر اور سوشل میڈیا صارف نے سوال کیا کہ اب آپ بتائیں گے اپنے گھر کو تباہ ہوتے دیکھنا کیسا لگتا ہے؟ اس پوسٹ کا جواب دیتے ہوئے جیمز ووڈ نے کہا کہ آپ کو یہ 7 اکتوبر کے حملے، خواتین اور بچوں کا ریپ اور قتل عام نہیں کرنا چاہیے تھا۔ جو آپ بوتے ہیں وہی کاٹتے ہیں، اور صارف کو بلاک کر دیا۔ کیا یہ کہنے سے اور بلاک کرنے سے آپ حقیقی آوازوں کو بند کر دیں گے؟ اب ان کا وہ گھر جل گیا ہے جس کی انہوں نے انشورنس بھی نہیں کروائی تھی۔ یہ خدا کا انصاف ہے
جو کسی کو نہیں بخشتا، اس زندگی میں اور نہ ہی اگلی زندگی میں۔ لاس اینجلس میں لگی خوفناک آگ میں جہاں ہالی ووڈ پہاڑیوں کو شعلوں کی لپیٹ میں لیا، وہیں قریب میں واقع متعدد ہالی ووڈ ستاروں کے گھر راکھ کا ڈھیر بن چکے ہیں، جن میں مشہور زمانہ اداکار بین ایفلیک اور پیرس ہلٹن بھی شامل ہیں۔ پیرس ہلٹن کے بارے میں بین الاقوامی خبر رساں ادارے نے رپورٹ کیا ہے کہ انہوں نے اپنا گھر ٹی وی پر جلتے دیکھا۔ اور اگر میں دیگر اداکاروں کے نام لوں جن کے گھر اس آگ میں متاثر ہوئے ہیں تو ان میں شامل اینتھونی ہاپکنس، ایڈم براڈی، بلی کرسٹل، بریٹ مونٹاگ، جان کیڈمن، مائلز ٹیلر اور اینا فارس کی قیمتی $1 ملین مالکیت کے گھر بھی آگ کی نظر ہو چکے ہیں۔ ناظرین، اب ہم بات کریں گے کہ یہ آگ لگی کیسے اور اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ناظرین، جب تیز ہوائیں چلتی ہیں تو اس میں 3 ایسے فیکٹر شامل ہیں یا ایسی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے یہ آگ جنگلات میں بھڑکتی ہے۔ نمبر 1، اگر جنگلات کی صفائی نہیں ہوتی تو کوئی بھی ایک چیز گرم ہواؤں سے اور گیسز ایکسچینج سے آگ بگولا ہو کر پورے جنگلات کو جلا دیتی ہے۔ دوسری وجہ ہے سگریٹ نوشی۔ اکثر اوقات لوگ تمباکو نوشی کر کے جو سگریٹ، جلی ہوئی سگریٹ ہے یا ماچس، اس کو اگر جنگلات میں پھینک دیتے ہیں تو ایسی جگہ آگ لگ جاتی ہے جہاں پر گیسز ایکسچینج یا ہوا کا دباؤ زیادہ ہوتا ہے، تو وہاں آگ لگنے کی وجہ سے وہ آگ ایک جگہ سے دوسری جگہ پھیلتی چلی جاتی ہے۔ زراعت کی سرگرمیاں، کچھ کسان زمین کو صاف کرنے کے لیے آگ لگاتے ہیں جو اکثر قابو سے باہر ہو جاتی ہے۔ ایسی آگ کے اوپر قابو پانا بڑا ضروری ہوتا ہے کیونکہ یہ آگ پھر جنگلات میں پھیل جاتی ہے۔ اور اگر اس موضوع پہ بات کی جائے کہ غلطی ہے یا لاپرواہی ہے تو جنگلات میں پکنک یا دیگر سرگرمیوں کے دوران لوگ لاپرواہی سے آگ لگا سکتے ہیں۔ اس کے اوپر روک تھام بہت ہی لازم ہے۔ اور اگر میں ایک اور وجہ کی بات کروں تو وہ ماحولیاتی تبدیلیاں اور خشک سالی ہے۔ گلوبل وارمنگ کے اثرات کی وجہ سے دنیا بھر میں جو درجہ حرارت ہے ناظرین اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور یہ تبدیلیاں جنگلات کو زیادہ خشک اور آگ کے لیے حساس بناتی ہیں۔ ایسی صورتحال میں ہم انسان کیا کر سکتے ہیں، یہ بہت ضروری ہے۔ جیسے کہ بارش کی جو معمولات ہیں اس میں تبدیلی آتی جا رہی ہے اور پانی کی قلت جو ہے وہ بھی آگ لگنے کے امکانات کو مزید بڑھا دیتی ہے۔ تو اگر بات کریں کہ ہم انسان اس میں کیا کر سکتے ہیں تو ناظرین ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ جنگلات کی صفائی جو کہ بہت زیادہ ضروری ہے، اس کے علاوہ سب سے زیادہ کہ ہم لوگوں کو اس کے اوپر ایجوکیٹ کریں کہ اگر آپ پکنک کے لیے جا رہے ہیں، ہائکنگ کے لیے جا رہے ہیں تو آپ نے کوئی چیز ایسی نہیں جلانی جس سے آگ لگنے کا خطرہ ثابت ہو سکے۔ ناظرین، یہ تمام عوامل مل کر جنگلات میں آگ کے واقعات کو بڑھا دیتے ہیں، خاص طور پر ان علاقوں میں جہاں جنگلات کی دیکھ بھال اور ماحولیاتی انتظام کمزور ہوں۔ ناظرین، اس میں ہم نے ایک چیز سمجھنی ہے کہ ہمارے پاکستان میں بھی انتظامات کی بہت ہی کمی ہے۔ میں خود ہائکنگ کرتا رہا ہوں پاکستان میں، اور میں نے بہت دفعہ ایسی چیزیں اٹھائی ہیں اس ہائکنگ کے ٹریکس میں جہاں پہ کچرا اور کرکٹ بھی ہوتا ہے، اور وہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر آگ لگ جائے تو وہ اس میں ایندھن کا کام کرے گا، لیکن ہم لوگ آپ کو پتہ ہے تربیت کی کمی رکھتے ہیں اور نہ ہی اس کے اوپر کوئی نظر ثانی کرتے ہیں۔ میں پھر بھی اپریشیٹ کروں گا ہماری گورنمنٹس کو کہ وہ بورڈز لگاتی ہیں آپ کے ہائکنگ ٹریکس پہ کہ کچرا کرکٹ نہ کریں، لیکن پھر بھی میں ہمیشہ یہ سوچتا ہوں کہ خدا نہ خواستہ اگر ہمارے پاکستان میں ایسی آگ لگ جاتی ہے تو ہمارے انتظامات اتنے کمزور ہیں کہ اس کو بجھانے کے لیے میرے خیال سے ہمیں کئی دن لگ جائیں گے، بلکہ شاید مہینے لگ جائیں، اور سب سے بڑا جو اس میں ڈر وہ یہ ہے کہ نقصانات جو ہیں وہ زیادہ ہو سکتے ہیں۔ خیر ناظرین، ہمیں اجازت دیں، آپ دیکھتے رہیں VLC پاکستان۔ میں آپ کا ہوسٹ، آپ کا دوست سمر ہمدانی۔